نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن عقیدہ ختم نبوت ہے. اسلام کے اندر جس قدر عقائد ہے، ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور آخری رسول بن کر اس دار بانی میں تشریف لانے کے بعد کسی بھی شخص کو منصب رسالت اور مقام نبوت پر فائز نہ کیا جائے گا. اگر کوئی شخص رسالت و نبوت سے متعلق اپنی گفتگو اور کلام کو وارد کرتا ہے، یعنی لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس دنیا کے اندر اپنے احکام، اصول اور قوانین دے کر نبی اور رسول کی حیثیت عطا کی ہے تاکہ میں اس دھرتی پر آنے والی انسانیت تک قانون الہی کی رسائی کر کے ان تمام کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور وسیلہ بنوں. تو ایسا آدمی اسلام سے خارج یعنی نکلا ہوا ہوگا اور وہ واجب القتل کافر اور مرتد ہوگا. ملت اسلام کے اندر اس شخص کے لیے ایک درا اور ریزہ برابر کوئی حصہ نہ ہوگا. تمام مسلمانوں کا اجماعی ایمان و یقین اس بات پر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہیں، اور احادیث متواترہ، اجماع صحابہ و تابعین اور امت محمدیہ کے جملہ علماء متقدمین اور علماء متأخرین نے اتفاق کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، اور یہ مسلک اسلام کا اصولی اور بنیادی عقیدہ ہے جس کے اندر کسی بھی اسلامی فرقہ اور اسلامی گروہ کو اختلاف نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہرگز اس کا محتاج نہیں ہے کہ اس کے لیے دلائل و براہین پیش کیے جائے. آیت قرآنیہ، احادیث متواترہ، اقوال صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اجماع امت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر طرح کی شرعی دلیلوں سے یہ عقیدہ قطعاً ثابت ہے. اس کے اندر ذرا ترین شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے. تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے اپنی نبوت پر دلائل پیش کرنے کے لیے مہلت مانگی تو امام اعظم رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا کہ جو شخص اس کی نبوت کی دلیل طلب کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا نبی کے بعدی کا انکار کرنے والا ہے. اس لیے کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں بحث کی جائے. عقیدہ ختم نبوت حقیقت میں پوری انسانیت کے لیے ایک بے مثال قسم کا شرف و افتخار رکھتا ہے. وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ تمام انسان سنگلوں کو پہنچ گئے ہیں اور اس میں قوت
زمین کی طرف اور اپنی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. عقیدہ ختم نبوت انسان کو پیچھے کی طرف لے جانے کے بجائے آگے کی طرف لے جاتا ہے. اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہو تو پوری انسانیت دائمی اور ہمیشگی کے طور پر بے اعتمادی اور بے بھروسگی اور تشبہ کو صورت کی شکل کے ساتھ اس دارے پانی کے اندر زندگی گزارے گی. ہمیشہ اپنی نظر زمین کی طرف ڈالنے کے بجائے آسمان کی جانب اٹھائے گی. آئندہ آنے والی زندگی کی طرف سے غیر مطمئن اور بے چینی کا اظہار کرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد اگر کسی بھی پر کوشش کو مقام نبوت اور منصب رسالت پر فائز کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صاحبزاد زندہ ہوتے. اور خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لڑکے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا اگر ابراہیم زندہ ہوتا البتہ وہ نبی ہوتا. اسی طرح تمام صحابہ کرام علیہم اجمعین. پھر اسی طرح تمام محدثین جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ارشادات کو کتابی شکل و صورت میں جمع کر دیا. پھر ہمارے وہ اکابرین جن کے ذریعے خداوند قدوس نے ہندوستان